قائد اعظم نے جو ابلیس کو لعنتی بنایا ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہے. حکم ہوا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. سارے عالم ملکوت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. وہ کھڑا رہا. اللہ پاک نے فرمایا ابلیس ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی، ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا ہے تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بھی قرآن کے اندر نقل ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، لہذا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. بیڑیوں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا اور ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. اب یہ میرے نوجوان دوست سنیں، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اور یہ نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں بس یہی سے توحید دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. بولو تو صحیح نا، میں کی کہنا بس یہی سے توحید دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اللہ نے فرمایا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا مولا آپ جو کرنا نہیں کرتا، پہلے بھی کرتا ہے بعد نہیں کرتا، مولا خود کو کرنا سجدے تو بات کروں گا کہ پر نبی نو سجدہ میں تو نہیں ہوتا. آپ نے دیواروں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا ہے صرف یا اللہ مدد؟ نہیں دیکھا کبھی آپ نے؟ بولو یہ پڑھے لکھے ہو، بولو تو صحیح نا. آپ نے کبھی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولو مجھے جواب دو. دیکھا ہے نا؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے میری یہ بات سننا. اللہ نے فرمایا ایمان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا میرے عقیدے میں صرف تو ہی تو ہے، اللہ ہی اللہ ہے، صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت. اللہ نے فرمایا ابلیس ہے کہ صرف میں جی مولا صرف تو ہے، فرمایا صرف میں جی مولا صرف تو، فرمایا صرف میں آنا تو پھر لعنتی دفاع جا اور فرشتوں کو اور کی نام والا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کو بھی منوانا چاہتا ہے، ہمارے کو بھی تکلیف کرتے ہیں. نہیں سمجھو؟ ابلیس کی توحید میں صرف اللہ ہے. بولو ابلیسی توحید میں صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کی توحید میں وہ آندے مولا اسا تینوں بھی مننے ہیں تے جس نبی نو تو منوانا چاہنا ہے اسا اس نبی دی عزت نو بھی تسلیم کی کھلو دے. اب یہ فیصلہ آپ کرنے دیں خود مولویوں کو کہ انہیں کون سی توحید چاہیے، ابلیسی توحید چاہیے یا ملکوتی توحید چاہیے؟ شیطان کی توحید چاہیے جس میں صرف یا اللہ مدد ہے باقی سب شرک و بدعت ہے، یا انہیں فرشتوں کی توحید چاہیے جس میں رب کی عزت بھی ہے، رب کے مصطفیٰ اور رب کے نبی کی عزت بھی اللہ پاک دیتا. میں کر دو نا کہ اللہ پاک دا اے فضل جماعت اہل سنت دے. سارے سنی بیٹھے ہیں، تقریباً سارے سنی بیٹھے ہیں، اس بات پر سارے سنی باوا سے بلند کہہ دے الحمدللہ. کیوں؟ خود یہ خاص وجہ ہے نا. اگر یہ سنی جو نوجوان یہاں پر بیٹھے یہ میری اس بات کو یہاں سے پلے باندھ کے اٹھے اور بالخصوص علماء، اور مجھے ان سے بولنے کی بھی توقع ہے، اگر صرف اللہ ہی اکبر ہوتا تو صدیق اکبر کیسے؟ یہ نہیں پہ بول دو تو موڈ نہیں پہ رہتا میرے نال. بار بار جو کہتا ہوں کہ بولو بولو تو پھر بول پڑو نا. یہ غور فرمائیے گا، اگر صرف اللہ ہی اکبر ہے تو صدیق اکبر کیسے؟ اگر صرف اللہ ہی اعظم ہے تو فاروق اعظم کیسے؟
اللہ ہی غنی ہے تو عثمان غنی کیسے؟ اور اگر صرف اللہ ہی مولا ہے تو میرے اور آپ کی علی مولا کیسے بن گئے؟ بھائی سننا اب اس کا جواب لے لو. اس کا جواب آپ کو مولویوں سے نہیں ملنا. اور جب میں مولوی کہتا ہوں تو مطلب ان کے مولوی ہمارے علماء ہیں نا, ہمارے علماء ہیں, ان کے مولوی ہیں. اب یہ جواب پر لے باندھ لیں. اللہ اکبر ہے اپنی طاقت سے, صدیق اکبر ہے اس کی طاقت سے, اللہ اعظم ہے اپنی طاقت سے, فاروق اعظم ہے اس کی طاقت سے, اللہ غنی ہے اپنی طاقت سے, عثمان غنی ہے اس کی طاقت سے, اللہ مولا ہے اپنی طاقت سے, علی مولا ہے اس کی طاقت سے, اللہ مشکل کشا ہے اپنی طاقت سے, محمد مشکل کشا ہے اپنی طاقت سے. اونچی آواز, اونچی آواز, اونچی آواز. رسالت, پھر نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, جگر گوشہ سعادت, جگر گوشہ سعادت. کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ لوگوں میں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ تسا رلا چھوڑے نبی نو رب دے نال ہے, مشکل کشا تو رب ہے اور تم کہتے ہو کہ نبی مشکل کشا ہے. علم غیب تو رب کے پاس ہے, تم کہتے ہو کہ نبی بھی علم غیب رکھتا ہے. مختار کل تو رب کی ذات ہے, تم کہتے ہو کہ نبی بھی مختار کل ہے. آندن کے نہیں آندے تو جی اے شرک ہے تو پھر سوچو نا جی او اکبر صرف تو پھر صدیق اکبر بنتے پھر سانو کی پیغام دیتا ہے. اب اس بات کی وضاحت اگر کروں تو مناسب نہیں ہے, بس آپ یہی پر ہی سمجھ جائیں کہ اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ شرک پھر کس پہ پہ جانا ہے. غور کیا کہ نہیں کیا؟ لہذا ان مولویوں سے کہو کہ ملا حیا کر جا, حقیقت و مجاز کا فرق پہچان جا. فرق پہچانو, حقیقت کیا ہے, مجاز کیا ہے. وہ حقیقت ہی حقیقت ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ مجاز ہی مجاز. ٹھیک ہے. اچھا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی انہیں گل خاص ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آنند جی کہ حضور کے صحابہ تو سرکار کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. آپ میری بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے ہو جواب تو دو نا, بولو تو صحیح نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حضور کے صحابہ تو سرکار کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. ایمان نال بولو, جڑا بندہ یہ گل کرے اس بندے تو میرا یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ اگر حضور کے صحابہ سرکار کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے تو بدر کے احد کے میدان کے قبر تیرے خاندان والے بھی ہے. یار تسی بولتے نہیں پے ہو میرے نال. میں ذوق جدا پہ جانا, تسا ہٹا پہ جاندے. یہ سوال میں پوچھنا ایمان سے بتاؤ بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ اگر سرکار کے صحابہ سرکار کو چھوڑ کر بقول تمہارے بھاگ جاتے تھے تو بدر میں, خندق میں, حنین میں, احد میں, سارے غزوات کے مقدس میدانوں میں قبریں کن کی ہیں؟ وہ فرشتے تو نہیں ہیں, وہ قبریں والے کون, ملائکہ تو نہیں ہے. وہ دوستوں جس شخصیت پر لفظ صحابی کا اقرار کرتا ہے پھر دنیا میں زلزلہ تو آ سکتا ہے, مگر سنیوں کا عقیدہ نہیں بنا سکتا کہ صحابی محمد کے قدموں پہ سرکار کو چھوڑ کر بھاگا نہیں.
اور میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ سرکار کے صحابہ کا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق تھا کیسا۔ سنیے حدیث پاک، مجمع زوائد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نو مکہ دے وچ گرفتار کر لیا کافراں نے، ابو سفیان اس ویلے کافر پکڑ لیا سرکار دے صحابی نو، اور سزا یہ دی ہے کہ یہ بندہ سرکار کا صحابی، کفار نے کہا کہ کیونکہ یہ بندہ اپنے باب دادے والے دین تو مرتد ہو گیا ہے، پھر گیا ہے، نئے دین کو اختیار کر لیا ہے، لہذا اس بندے کو سولی چڑھاؤ، سولی۔ اب اس زمانے میں جو سولی بنتی تھی وہ ایسی نہیں جیسے آپ یہ تصاویر کے اندر دیکھتے ہیں ٹی شکل کی، ایسی سولی نہیں، بلکہ سولی کیسی تھی کہ درخت کے موٹے سے تنے کو چھیل چھیل کر اتنا باریک کرتے تھے کہ وہ نیزے کی طرح مضبوط اور تیز بن جاتا تھا۔ درخت کے تنے کو موٹے چھلتے باریک، اور جس بندے کو سولی پہ چڑھانا ہوتا اس بندے کو ایسے ناپ کے بل دھنی کے بھار اس بندے کو ایسے سولی پر الٹا رکھ دیا جاتا۔ اب کسی کا وزن 60 کلو، کسی کا 80 کلو، کسی کا 100 کلو، وہ سولی اس بندے کے اپنے جسم کے وزن کے حساب سے اس کے پیٹ میں دستی جاتی، بھاوے 2-3 دیا دے گئی دسے، وہ بندہ کھلوتا سولی دنی دے بعد ناپ کے بعد، یہ سولی کی زبان سننا۔ ابو سفیان کافر تھا، اس نے کہا یہ لٹکاؤ سولی پہ، بے ایمان ہو گیا، دین تو پھر گیا۔ اب اس سولی کی تکلیف ہوتی کتنی ہے بیان کرنا ناممکن، محسوس کرنا ناممکن، ٹھیک ہے۔ اب سوچئے گا سرکار کے اس صحابی کو جب رکھا گیا نا سولی کے اوپر، جان نکل رہی ہے، شدت کی تکلیف ہے، اذیت کی انتہا ہے، درد ناقابل برداشت ہے، سرکار کا صحابی ایسے سولی پہ ایسے پڑا ہے الٹا، سامنے سے ابو سفیان آیا اور اس نے اس صحابی رسول کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف بلند کیا اور اس صحابی کو مخاطب ہو کر ایک بات کہتا ہے، وہ بات سننا۔ ابو سفیان کہتا ہے تیرا کیا خیال ہے اگر تیری جگہ پہ وہ ہو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے تو تجھے چھوڑ دیا جائے؟ یہ گل کرنا پڑے، اگر تیری جگہ پہ وہ ہو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے تو تجھے چھوڑ دیا جائے؟ اب اس جان کنی کی تکلیف میں، جان نکل رہی ہے اس اذیت میں، سرکار کے صحابی نے حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے گا، یہ جملہ سننے کے بعد نیم مردگی کی کیفیت میں سرکار کے صحابی نے ابو سفیان کے چہرے پر تھوکا اور کہا بے ایمان تو ہمارا ذات مصطفیٰ سے تعلق سمجھا ہی نہیں ہے، تو سولی پہ آنے کی بات بتائے، میں مر جانا پسند کروں گا مگر یہ دوبارہ نہیں کروں گا، میرے محمد کے پیر میں کانٹا نہیں پڑ جاتا۔ فرمایا تو گل پہ کرنا ہے کہ سولی پہ آ جائے تو پھر تیری جان بخش دی جائے؟ فرمایا یہ جان تو ہمیں ملی محمد کے قدموں کے صدقے سے، مر جانا پسند کروں گا، گوارا کروں گا، مگر اس شرط پر بھی جان بچانا وارے میں نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ سنیو پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کوئی مصیبت دیکھتا نہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی سرکار کے صحابہ کی حضور کی آل کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ پتہ نہیں آپ نے ایسی باتیں سنی ہیں کہ نہیں سنی؟ سنی ہے نا، اس کا پھر جواب مجھ سے لے لو، جواب لے لو مجھ سے۔ قرآن جی بنتی نہیں تھی حضور کے صحابہ کی سرکار کی آل کے ساتھ۔ واحد جماعت ہے اہل سنت کی، اج تو اس کائنات تے دھرتی تے روئے زمین تے جتنے بھی گنبد والے مزار نظر پہ آؤندے نا، مزار گنبد والے درویشاں دے مزار تے دربار پہ نظر آؤندے، آپ کی سچائی کے لیے، آپ کی صداقت کے لیے اور آپ کی حقانیت کے لیے اور آپ کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر صاحب مزار ولی کا تعلق جناب اہل سنت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟
بلکہ اس گھر اگر میں انج بیان کر چھڈا تو چس مزید ود جاسی کہ سنیاں دے سوا کسی اور دی دربار بنتی نہیں. سبحان اللہ سبحان جڑا ہن بھی نہیں پیا بولدا مینوں دی عقل تے شک پیا ہوندا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ بات چھوٹی تو نہیں ہے. آپ جائیں نا حضور بابا صاحب جائیں پاک پتن شریف تو آپ کو سامنے دربار شریف کے مرکزی دروازے پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی آل کا ذکر بھی ملے گا. اور صرف آل کا ذکر نہیں ملے گا بلکہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ صدوق حبیب کا ذکر بھی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ حضور داتا صاحب جائیں آپ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں سرکار کی آل کی محبت کا درس بھی دیتے ہیں. سرکار کے صحابہ کرام کا حیا بھی سکھاتے ہیں. حضور غوث پاک کو پڑھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے اور آپ کے شیخ میرے اور آپ کے پیر حضور ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تو قبلہ کمال کر دیا ہے. آپ نے تو باقاعدہ کتاب میں نامینیٹ کیے ہیں فرقے. ہے کہ نہیں ہے نا؟ نامینیٹ کیا فرقے لسٹ بنا دیے پوری تفصیل کے ساتھ کہ اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے. اور سب کے بعد فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اہل سنت کو جنہیں اللہ پاک نے سرکار کی محبت بھی عطا فرمائی ہے آل و اصحاب رسول کا حیا بھی عطا فرما دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھو لوگ کہتے ہیں جی سرکار کے صحابہ کی حضور کی آل کے ساتھ بنتی نہیں تھی. اب یہ میری بات سننا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا اور جاگ کے سننا. زمانہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شاہد بالادا. فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے. یہ وہی عمر ابن خطاب ہیں جو کلمہ پڑھنے سے پہلے ایسے تلوار پکڑ کر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کسے جرأت ہوتی ہے اندر آ کے نماز پڑھنے. میں بھی نا کون ہوتے نماز پڑھ کھڑے. اور جب کلمہ پڑھ لیا اگلے دن پھر تلوار اٹھا کے کھڑے دروازے پھر لوگ پوچھ لیا تینوں کہہ رہے. انہوں نے کہا ہوں میں دینا کہ میرے محمد نماز پڑھنے کی روکنا کیڑا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فخر سادات. دیکھو سرکار عمر پاک کے زمانے خلافت ہے. اور آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد رسول بھی ہے اور انتخاب خداوندی بھی ہے. یعنی دم سے بولو سبحان اللہ. سرکار نے دعا فرمائی تھی نا عرض کی مولا یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے جو تجھے پسند ہے مجھے عطا فرما. یا عمر ابن خطاب دے یا عمر ابن حشام ابو جہل دے جو دونوں میں سے تجھے پسند ہے عطا فرما. اللہ پاک نے ابو جہل کو دفع کیا جنہیں ابلیس دفع ہوا اور عمر ابن خطاب کو خدمت مصطفیٰ کے لیے پسند فرما لیا. لہذا سرکار عمر ابن خطاب مراد رسول بھی ہے اور انتخاب خداوندی بھی ہے. اب یہاں اگر آپ کی عقل سلامت ہے تو یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو عمر اللہ کا انتخاب ہو اس کی ذات پر بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو. جنوان پہ انہوں پہنچتی پئی بولو. ہاں جو رب کا انتخاب ہو اگر اس پر بکو گے تو اعتراض کس پر جائے گا بولو. لہذا ایسی شخصیات کے بارے میں زبان کھول کر اپنا ایمان خراب نہ کرو. ٹھیک ہے میری اور آپ کی عزت اسی میں ہے کہ ہم ان کی عزت کریں جنہوں نے سرکار کی عزت کی ہے. دیکھو اب میری بات سنو آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کیا سرکار کے صحابہ کی سرکار کی آل کے ساتھ بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی. اب یہ حدیث پاک سنو. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر ابن خطاب اور یہ عام شخصیت نہیں ہے. 30 لاکھ مربع میل کے کم و بیش حکمران 30 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم بھی ہمارے کی طرح جرلو نہیں
سرکار کا تربیت یافتہ، ٹھیک ہے، سرکار کا تربیت یافتہ وزیر اعظم. اچھا، آپ کا زمانہ خلافت ہے کہ مولا علی شیر خدا دی پاک دے سائیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ سرکار فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. توجہ ہے نا سب کی؟ امام حسن پاک تشریف لا رہے ہیں سرکار فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے. اتفاق سے جناب عمر پاک خیمہ شریف کے اندر آستانے پہ تشریف فرما ہے اور کسی گورنر کے ساتھ حکومتی معاملات پر مشاورت فرما رہے ہیں. خیمے کے باہر سرکار عمر پاک کا سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی کھڑا ہے اور سرکار فاروق اعظم کا ایک محافظ صحابی وہ بھی کھڑا ہے. سمجھتے پہ ہو نا؟ جناب عبداللہ عمر پاک کے بیٹے وہ اندر جانا چاہتے، اس محافظ صحابی نے عمر پاک کے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ابھی آپ اندر نہ جائیں، عمر مصروف ہے امیر المومنین، کسی گورنر کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے کے جائیے گا، ابھی آپ اندر نہ جائیں. یہ گل کیا کی ہے بلا صحابی نے؟ کس کو کی ہے؟ عمر پاک کے بیٹے کو. اب آپ اندر نہ جائیں، مصروف ہے. اتفاق سے جب اس نے یہ بات جناب عبداللہ کو کہی نا تو امام حسن مجتبیٰ اتفاقاً اس وقت دروازے سے اندر تشریف لا رہے تھے. آپ کے مقدس کانوں نے اس محافظ کی عبداللہ کو کہی گئی وہ بات کہ اندر نہ جاؤ سن لی کہ مصروف ہے اندر نہ جاؤ. امام حسن علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے. تو سوچ دین پہ جس ویلے خلیفہ صاحب دا سگا بیٹا نہیں پہ جا سکتا اندر تو میں بھی تھوڑی دیر کے بعد آ جا سکتا. وہی کھڑے کھڑے آپ نے حکمت کا مظاہرہ فرمایا، بصیرت کا مظاہرہ فرمایا اور کسی کو کچھ کہے سنے بغیر دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے. اب سننا، سرکار عمر پاک پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد جب فراغت ہوئی تو باہر تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے علی پاک کا بڑا بیٹا، علی پاک کا بڑا شہزادہ، رسول اللہ کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تھے. حضور ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے. حدیث سے پاک کے الفاظ ہے اس وقت سرکار عمر پاک کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. اب اور آپ کے چہرے پر جلال کی سرخی آئی، غصہ آیا اور بلایا محافظ کو اور فرمایا حسن واپس لوٹے. نہیں سونے میں تو انہوں نے گل ہی کوئی نہیں فرمائی. میں تو بات کرتا تھا آپ کے بیٹے عبداللہ سے کہ اندر نہ جاؤ. حسن پاک نے وہی کھڑے کھڑے میری بات کو سنا. حضور کچھ کہے سنے بغیر وہیں سے واپس چلے گئے. حضور میں تو واپس نہیں موڑیا. سرکار فاروق اعظم نے یہ بات سنی نا تو جوتا پہننے کی دیر بھی نہیں کی، ننگے پاؤں سارے حکومتی معاملات کو چھوڑ کر سیدھا پہنچے حسن مجتبیٰ کے دروازے پر. دستک دی آپ باہر تشریف لائے، سرکار فاروق پاک کو بٹھایا. اب یہ سننا بٹھایا نا کہ سرکار عمر ابن خطاب حسن پاک کے سامنے بیٹھے تو جناب فاروق اعظم نے انج ہاتھ بندھے. اب دیکھنا میری طرف، سرکار عمر پاک نے یہ ہاتھ باندھے. یہ وہ عمر ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے محلات میں موجود لوگ پتہ کیا شہزادے پتہ چلا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو حضور زیارت کروائے بغیر واپس آگے خیریت تو تھی. امام حسن علیہ السلام نے فرما دیا کہ جی میں تو حاضر ہوا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ کے محافظ نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ اندر نہ جائیں، تو میں نے سوچا کہ جب وہ نہیں جا سکتے پھر میں بھی تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا. سرکار عمر ابن خطاب کی چشمان مقدس سے آنسو ٹپکے اور آپ نے ایسے ہاتھ باندھے حسن سے مخاطب ہو کہ اب کیا شہزادے آپ نے خود کو اپنے جیسے کیسے سمجھ لیا؟ سونے
سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا حال حضرت سارو اللہ روسنا اللہ یا سیدی ساداتے میرے سر میں یہی جائی پاکے نا اے میرا کمال نہیں میرا جانے کی دنیا کا سب کا بڑی لگی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان اہل بیت، فخر سعادت. غور فرمایا آپ نے؟ توجہ فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ہن بھی جڑا بندہ آخری کہ سرکار کے صحابہ کی حضور کی آل کے ساتھ بنتی نہیں تھی، انہوں کو بے ایمان تینوں فاروق اعظم دی پگ حسن دے قدم چ نظر نہیں پی آتی؟ عرض کرنے شہزادے انج نہ کیتا کرو، مجھے بلا لیا کریں. آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ آپ ہمارے مصطفیٰ کا خون ہے، آپ علی کے شہزادے ہیں، مجھے بلا لیا کریں. آج میرے کو جو بھی یہ سونے ہے میرا تو نہیں ہے، سب کچھ تیرے بابے اور نانے کی جوتیاں کا صدقہ مجھے ملے. اب بھی آپ کہو کہ ان کی آپس کے اندر بنتی نہیں تھی تو پھر یہ اپنی خباثت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ اپنے ایمان کی. اب میں کیا عرض کروں؟ دیکھیے چلیں ایک اور بات آپ کو عرض کرتا ہوں. چلے سرکار فاروق اعظم کی بات سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک اور سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں نا کہ جناب فاروق اعظم کی بیٹی ام المومنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے. یعنی جناب عمر بن خطاب سرکار کے غلام حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے سسر بھی ہیں. سسر بھی ہیں سرکار کے. آپ کی بیٹی آپ کے نکاح میں جو ہے حرم مصطفیٰ کے اندر جو ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم حضور جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں. دیکھو ان کے بھی ہاتھ سے ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی پیر ہمارے بھی پیر، ان کے بھی کان ہمارے بھی کان، ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں. ہم حضور جیسے لہذا سرکار ہمارے جیسے. دوستو میرا اور آپ کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ، جو ذات، جو چیز، جو شخصیت حضور کے ساتھ صرف منسوب ہو جائے اللہ پاک اس شخصیت کو بے مثال فرما دیتا. قرآن نہیں پڑھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو. اللہ فرماتا ہے قرآن میں اے ازواج رسول، اے میرے مصطفیٰ کی بیویو، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تہاڈی جنتی ورگی بھی نہیں. مولا کیوں فرمایا ویندے نہیں ہو میرے یار کے نکاح چاہیے نا، میرے مصطفیٰ کے نکاح میں آئی ہے، بے مثال ہو گئی. جس مصطفیٰ کے سین میں، جس محبوب دے ویڑے دے وچ قدم رکھن نال بی بی بے مثال ہو جائے، محمد کیڑا بے مثال ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، لہذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم حضور جیسے سرکار ہمارے جیسے. آؤ سنو سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے شعر ہے. سرکار عمر پاک کا رقبہ، جناب فاروق اعظم کی زمین، سرکار فاروق اعظم دا کھو، عمر پاک دا ڈیرا، کچھ بھی سمجھ لو، جہاں پر آپ کا رقبہ، آپ کی زمین تھی، وہ مدینہ منورہ شہر سے نا کچھ فاصلے پر تھا. اچھا خاصا فاصلہ تھا زیادہ، جہاں پر سرکار عمر پاک کی زمین تھی. اس وقت مدینہ منورہ شہر کے مشرقی اور مغربی جانب دو آبادیاں تھیں. ایک آبادی تھی مشرقی سائڈ پہ چڑھتے پاسے، دوسری آبادی تھی مغربی سائڈ پہ لاندے پاسے. جیڑی آبادی ہے نا اس پاسے چڑھتے پاسے انہوں آندے ہیں اوالی مدینہ. کیا کہتے تھے؟ اوالی مدینہ. اور جو آبادی تھی مغربی جانب لاندے پاسے انہوں آندے ہیں سوافل مدینہ. اوالی مدینہ، سوافل مدینہ، چڑھتے پاسے اوالی مدینہ، لاندے پاسے سوافل مدینہ. اور سرکار فاروق اعظم کا رقبہ چڑھتے پاسے اوالی مدینہ دے وچ. آپ کی زمین کے ساتھ بننے دے نال بالکل بننا سانجا سرکار دے ایک ہور صحابی دا بھی. دونوں نے آپس میں بیٹھ کر اس طرح مشورہ کیا، محبت دیکھیں اور مجبوری دیکھیں. مشورہ کیا،
مشورہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یار دل کرتا ہے کہ ہر روز سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضری ہوئے، ہر روز ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں، لیکن گوڈی بھی کرنی ہے، پانی بھی لانا ہے، بی بھی پانا ہے، ہل بھی چلانا ہے، پھل بھی لینا ہے، سارے کام بھائی بجی بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے، کیا کریں؟ سوچتے رہے دونوں نے مشورہ کیا۔ عمر پاک کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن تو سرکار کی بارگاہ میں جانا، سارا دن محبوب کی بارگاہ میں گزارنا، جہڑیاں گلاں اپنے آقا فرمان نہ وہ ساری گلاں چنگی طرح یاد کرتے شام نو ساری رات نہیں سنا سکے، تو میں پیچھے تیری گوڈی کر دے سا، تیری چوکی کر دے سا، وائی کر دے سا، اور دوسرے دن پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا اور سارا دن سرکار کی بارگاہ میں گزاروں گا، جو باتیں سرکار فرمائیں گے نا وہ ساری میں یاد کر کے شام کو آ کے ساری کی ساری تجھے سنا۔ سننے پہ کہ نہیں سننے پہ؟ اچھا دونوں میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ جاتے ہیں، ایک دن وہ، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی تمام ازواج مطہرات سے کسی وجہ تو سرکار رنج ہو گئے، ناراض ہو گئے، ساری ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے، اور ایسے ناراض ہوئے کہ 3 دن سے سرکار اپنی کسی زوجہ کے پاس تشریف لے کر نہیں گئے۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک حجرہ تھا، کپڑے کا بنا ہوا حجرہ، سرکار اس حجرہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے، 3 دن سے کسی زوجہ کے پاس تشریف لے کر نہیں گئے۔ اندر تشریف فرما ہے کہ حجرے کے باہر جناب بلال حبشی کھڑے ہوئے سرکار کا پہرا پڑے تھے۔ بیڑیو غور تک کرو نا، ابو لہب بڑا سرخ و سفید رنگت کا بالغ سے ظاہر سونا تے اندر کوڑا، ابو لہب آج اس بے ایمان کا، ابو لہب کا کوئی نام تک لینا پسند اور گوارا نہیں کرتا۔ تو دوسرے پاسے آج ہونا بلال حبشی رنگ دا کالا تے نک چپٹی تے ہوٹ موٹے تے اکھاں چھوٹیاں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی امت مصطفیٰ کی ممبر پر بلال کا ذکر جاری ہوتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، وجہ صرف ہے نگاہ یار۔ بس کریے، نعرہ تکبیر۔ یہ یار ٹیک لائی بیٹھے ہو، تھوڑا زیادہ حق بننا ہے بولنے کا، کمال ہے۔ وقت نہیں سارے کٹھو سے بابا سے بولے نا کچھ بات نہ۔ دیکھو اب سنیے گا، اب سننا، سرکار 3 دن سے تشریف فرما ہے حجرہ شریف کے اندر، اور سرکار بلال حبشی پہرا دیتے ہیں، پہرا پہ دیں۔ اتفاق سے اس دن سرکار فاروق اعظم کے ساتھی کی باری تھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کی، وہ سرکار کی بارگاہ حاضر ہوئی، سارا دن سرکار کی بارگاہ میں گزاریا، کہ شام کو واپس گئے نا کہ سرکار عمر پاک نے عرض کر دیں، عمر مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے حضور اپنی تمام ازواج مطہرات سے ناراض ہے، اور میں نے مدینہ میں یہ افواہ بھی سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، میں نے یہ افواہ بھی سنی ہے مدینہ میں۔ عمر پاک فرماندے نے بھی یہ گل تو نہیں آئی، تیرا جڑا پیوست ہے سینے دے وچ، تکلیف اس گل دی نہیں کہ میری دھی طلاق ہو گئی، تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے محبوب نے ہمیں اپنی خدمت سے دور کروا دیا، سرکار نے ہمیں ناپسند کر دیا، تکلیف یہ۔ فرماتے ہیں وہ رات گزارنا میرے لیے مشکل و محال ہو گیا، لمبی رات جدائیاں والی ہوندی سہ برے آندی تے کون لے آوے خبر محمد سجنا دور کر آندی۔ فرماتے ہیں رات کو میں سو نہ سکا کہ محبوب ناراض ہے ہم سے، طلاق دے دیے سرکار نے۔ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت میں نے تو رخت سفر باندھا، سامان کی تیاری کی اور اپنی زمین چھوڑ کر سیدھا پہنچا مدینہ منورہ، سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر گیا کہ پوچھوں معاملہ ہے کیا۔ حفصہ کے پاس گیا تو میں نے پریشانی کے عالم میں حفصہ سے کہا کہ حفصہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو حفصہ نے بتایا کہ نہیں بابا جی، نبی پاک علیہ السلام محبوب حالی ناراض ہیں، پر سرکار حالی سانو طلاق نہیں دیتی، حضور سانو چھڑیا نہیں ہے، لیکن سرکار
ناراض ضرور ہے. فرماتے ہیں مجھے کوئی تسلی ہوئی کہ سرکار نے چھوڑا نہیں. وہاں سے ہو کے فرماتے ہیں میں سرکار کو صرف سلام کرنے کے لیے سیدھا پہنچا مسجد نبوی شریف حجرہ مصطفیٰ کے باہر. اب سننا, باہر جو پہنچا نا بلال حبشی کھڑے تھے سرکار کے حجرے کے باہر. عمر نے کہا بلال سرکار نے میرا سلام دے. اب اس جملے کو محسوس فرمائیے گا. بلال نے کہا عمر سرکار فرماتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ نہ آئے لہذا عمر آپ شہید سے واپس چلے گئے. واپس کون پہ بول رہا ہے؟ بلال حبشی. سر اٹھاؤ میرے نال. واپس کون بول رہا ہے؟ بلال حبشی. کئی روپیہ بول رہا ہے فاروق اعظم. یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا. عمر نے بھی نہیں کہا تو کون ہے کالا غلام, ہٹ جا پیچھے, میری جی حضور نے نکاح دے کے ہٹ گیا, تو کون روکنے والا مینوں؟ بلال نے کہا واپس چلے گئے. سرکار فاروق اعظم چپ کر کے واپس چلے گئے. شرافت دیکھیے, واپس چلے گئے. کچھ دیر گزری, تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آئے. بلال اب سرکار کو میرا سلام دے دو. کہ عمر سلام کہتا ہے. بلال نے کہا سرکار نے فرمایا ہے اندر کوئی بندہ نہ آئے, آپ واپس چلے جائیں. سرکار عمر پاک دوسری بار بھی خاموشی سے واپس چلے گئے. میری آخری باتیں سنیے گا, آخری باتیں, واپس چلے گئے. تیسری بار پھر آ گئے. بلال اب سرکار کو میرا سلام دے دو. بلال نے کہا عمر سرکار کی بارگاہ میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, آپ واپس چلے جائیں. دوستوں جب تیسری دفعہ بلال نے فاروق اعظم کو واپس آنے کہا نا, واپسی کہا کہ واپس چلے جاؤ, ہوں منظر ایسا بن گیا کہ سرکار عمر ابن خطاب نے بظاہر آپ مخاطب بلال سے ہوئے ہیں کہ سڑائی اندر پہ مار دیں. کپڑا ہی تو تھا نا خیمے کا, کپڑے دیوار تو تھی نہیں, خیمے کا کپڑا تھا. مخاطب بلال سے ہوئے اور سناتے مصطفیٰ کو ہوئے کہ اونچی آواز نہ. فاروق اعظم بلال سے کہتے ہیں بلال تو سرکار نے میرا سلام نہیں کیا دیتا. بلال تو میرے محبوب کو میرا سلام نہیں دیتا. اور اگر سرکار حفصہ کی وجہ سے میرا سلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو سرکار کی بات میں جا کے بتاؤ کہ سوریہ میں حفصہ کا باپ نہیں محمد کا غلام بن جاؤں. رک جائے. اگلا جملہ سنیں, چست آگے نا, اگلا جملہ سنیں. آخری جملہ سرکار فاروق اعظم کا, حفصہ کا باپ بن کے نہیں, سرکار کا غلام بن گئے ہوں. اور غلام سرکار سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ اگر میرے مصطفیٰ کو حفصہ سے اتنی ہی ناراضگی ہے تو مجھے حکم دے, میں ابھی چاہتا ہوں اور حفصہ کا سارا راز محمد کی بارگاہ میں پیش کر. میں نے حکم کرو. سرکار تو پوچھ رہے جی میری حفصہ تو حضور آئی دے ناراض ہے تو میں نے حفصہ کی لوڑ ہی کوئی نہیں. حفصہ کا سرکار کے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر. پوچھ سرکار تو مندہ میرے واسطے کیا حکم ہے. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو سرکار نے سماعت فرما لی. بلال سے کہا انہوں اندر آن دے. سرکار فاروق اعظم روتے ہوئے اندر گئے, قدمین مصطفیٰ میں گرے تو ہاتھ باندھ کر دیں سونے میری اوقات کیا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حفصہ کی طرف سے کوئی عذر پیش کروں یا آپ سے پوچھوں کہ آپ ناراض کیوں ہیں حفصہ سے. حضور میں تو صرف سلام کرنے, صرف زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور یہ بات کر کے آپ واپس چلے گئے کہ ہر مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی اپنی خدمت سے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. حضور میں صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں. لہذا اب ایمان سے بتائیں کہ ان لوگوں کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا اتنا حیا, بارگاہ مصطفیٰ کا اتنا پاس اور ادب مصطفیٰ کا اتنا لحاظ اور مال اولاد حتیٰ کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے سرکار کے قدموں پر. اور ہم یہ کہیں کہ جی سرکار کے صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ اور یہ کتنی بڑی خباثت ہے اپنے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا.
ہماری عزت اسی میں ہے کہ جن لوگوں نے سرکار کی عزت کی ہے ہم ان کی عزت کریں. اور یہ جو میں بات ابھی آپ کو عرض کرنے لگا اس پر غور فرمائیے گا. اگر آپ نے محبت رسول دیکھنی ہے، اگر آپ نے محبت آل رسول دیکھنی ہے، اگر آپ نے تعظیم اصحاب رسول دیکھنی ہے، اگر آپ نے حیاء ازواج رسول دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے